اس ماہ رمضان میں جو ڈائبٹک اور دوسرے پیشنٹ ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ماہ رمضان میں میاں اور بیوی سیکشول انٹرکورس کر سکتے ہیں؟ اور برش کرنے، کھانے کا ذائقہ چکھنے اور بلغم نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم ماہ رمضان کے مقصد کو حاصل کر سکیں، یعنی متقی و پرہیزگار بن سکیں۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ اسپیشل ہوگا، جس میں ہم صرف رمضان کے متعلق سوالوں کو شامل کریں گے۔ تو کافی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اور چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں لہٰذا ہم سیدھے اپنے سوالوں کی جانب چلتے ہیں۔ انور حسین سوال کرتے ہیں، ماہ رمضان میں حالت روزہ میں مجھے تھوک بہت زیادہ آتا ہے، نماز پڑھتے وقت یا تلاوت کرتے وقت۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے مسائل کے پیش نظر اگر ماہ رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی روزے کی حالت میں منہ کے اندر تھوک اکٹھا بھی ہو جائے، زیادہ مقدار میں آتا ہے یا کم مقدار میں آتا ہے اور انسان اس کو نگل لے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی اگر انسان کے سر سے یا بہرحال سینے سے کچھ بلغم وغیرہ نکلتا ہے تو وہ بھی حتیٰ اگر کبھی انسان اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی روزے دار کو اس سلسلے میں کسی طرح سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس آب دہن کو اور اس پانی کو جو منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو نگلا جا سکتا ہے اور اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر بلغم سیدھے حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر بلغم منہ کی فضا میں آ جاتا ہے یا منہ میں آ جاتا ہے تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ اسے تھوک دیں۔ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں دوسرے مراجع کے فتووں کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ سیدہ سبیکہ رضوی کمنٹ کرتی ہیں، سلام، میرے کچھ سوال ہیں۔ کیا ماہ رمضان میں آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھوں میں کسی بھی طرح کی دوا ڈالنے سے، آئی ڈراپ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں بھی آنکھوں میں دوا ڈالی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا برش یا مسواک وغیرہ کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں، اگر ہم برش کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، دانتوں کو صاف کر رہے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ باطل ہوتا ہے حلق کے اندر کوئی چیز جا رہی ہو، اگر مسواک کرنے میں یا برش کرنے میں پیسٹ گلے کے اندر جا رہا ہو، یعنی اگر ہم ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں اور وہ حلق کے اندر چلا جائے تب روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اگر خالی منہ میں رہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے برش کیا اور تھوک دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں بھی برش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی دوسری چیزیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے یا منہ کو صاف رکھنے کے لیے انجام دی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں اسی وقت روزے کو باطل کرتی ہیں جب وہ ہمارے حلق سے نیچے اتر جائیں، لہٰذا اگر کوئی کھانا بناتے وقت اسے چکھ رہا ہے اور وہ حلق کے اندر بھی نہیں جاتا ہے اور وہ اس سے تھوک دے رہا ہے تو پھر اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ ہماری اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ If a person is suffering with illness of prostate glands enlargement causing this having tricking of urine, how he or she offer namaz and perform roza? روزے کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر تو ایسے مریض کے لیے ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کیا گیا ہو کہ وہ دن میں جو ہے وہ حتماً پانی پیے تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ پانی پی کر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے روزے کو بھی اگر ڈاکٹر کی طرف سے ہو۔ لیکن اگر ڈاکٹر کی طرف سے ایسی کوئی سجیشن نہیں ہے، یعنی وہ دن میں پیاسا رہ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پروسٹیٹ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو پھر وہ باقاعدہ روزہ رکھے گا۔ نماز کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، مثلا جیسے فرض کریں کہ ظہر کا نماز جو ہے وہ 12 ساڑھے 12 بجے شروع ہوتی ہے اور اس سے 5:30 بجے تک رہتی ہے، یعنی 5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اس 5 گھنٹے میں اگر کوئی بھی ٹائم ایسا ہے جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ٹائم میں جو ہے وہ قطرے نہیں میرے نکلتے تو اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اور نماز مختصر رکھے، یعنی صرف واجبات کے ساتھ صرف واجب کر کے اپنی نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر پیشنٹ ایسا ہے کہ جس کو کنٹینیوسلی قطرے نکلتے رہتے ہیں اور کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو کرے گا اور اس وضو کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور اگلی نماز کے لیے دوسرا وضو کرے گا اور اپنے آپ کو طاہر کرے گا، وضو کرے گا اور دوسری نماز پڑھے گا۔ تو اٹس بیٹر ایسے مریض کے لیے جس کی کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈرپنگ ہوتی رہتی ہے کہ وہ جس وقت پہلا وضو کرے تو وہ ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز، کوئی تھیلیا یا کوئی ایسی چیز باندھ لے، اس میں روئی رکھے کہ جس سے یہ پیشاب اور اس کی جو نجاست ہے وہ اس کے باقی باڈی میں اور لباس پہ نہ پھیلے۔ پہلی نماز پڑھے، فوراً ہی اس نماز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ طہارت کرے، وضو کرے اور اسی طریقے سے دوسری نماز پڑھے۔ قدسی زہرا کمنٹ کرتی ہیں، میری مدر کو شوگر اور بلڈ پریشر کا پرابلم ہے،
اس رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ان کے لیے کیسا ہے؟ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہر انسان اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے۔ شوگر یا بی پی کی وجہ سے اگر انسان یقین رکھتا ہے کہ اس کو مشکل پیش آئے گی، پریشانی ہوگی، تو بہرحال ایسے انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، ڈائبٹک ہیں، وہ کسی ایک حکم کے تحت نہیں آتے کہ سب سے روزہ ختم ہو گیا یا سب پر روزہ واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ الگ الگ کنڈیشن ہے، الگ الگ سچویشن ہے، لہذا ہر مریض کو اپنی حالت کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اپنے اور خدا کے درمیان یہ فیصلہ کرے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، لیکن پہلی فرصت میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اگر یقین ہو جائے تو ان کی بات کو مانیں، ورنہ اپنی حالت کو خود دیکھیں اور اپنی حالت کے مطابق فیصلہ کریں۔ حسن عسکری سوال کرتے ہیں، کیا ٹیچر روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں کافی زیادہ بولنا پڑتا ہے اور گلا بھی کافی خشک ہو جاتا ہے؟ روزے کے سلسلے میں عموماً سارے مراجع کرام کا فتویٰ یہی ہے، ہر وہ بیماری یا ہر وہ چیز کے جو انسان کے لیے ضرر کا سبب ہو، بالخصوص ایسا ضرر کہ جو تحمل نہ ہو رہا ہو شرعی اعتبار سے، اس میں انسان روزہ نہ رکھے اور اسے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن یہ ٹیچر حضرات یا مزدور وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بولنا ہی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے، اور یہ تحمل میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان تحمل نہ کر سکتا ہو، لہٰذا ایسے لوگوں پر سے روزہ ساقط نہیں ہے، انہیں روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ دوستوں، ہر انسان اپنے نفس کے حال کو بہتر جانتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی انسان اپنے نفس کے حال کو بہتر جانتا ہے، لہٰذا اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہے تو پھر وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ اس بات کی جانب توجہ رہے کہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم العبد ما فی رمضان لودوا ان یکون رمضان السنہ، یعنی اگر انسان یہ جان جائے کہ رمضان میں کتنی خیر و برکت اس کے لیے موجود ہے تو پھر وہ تمنا کرتا کہ کاش پورے سال ماہ رمضان ہوا کرتا۔ سلام. We have a question that I am outside of my hometown, and meanwhile in Ramadan if we go back to home by air, can we fast or not while traveling by air only, as it takes only 1.5 hour? پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ناممکن ہے۔ ہاں، اگر ممکن ہو تو اس صورت میں چاہے آپ ہوائی جہاز سے ہو یا ٹرین سے ہو یا کسی بھی سواری سے ہو، یا فاصلہ کتنے ہی گھنٹے کا ہو، اگر آپ ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا پھر ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آپ 10 دن قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور شرط یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ آپ پر بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ آصف علی کمنٹ کرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ جو روزانہ 44 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر طے کرتا ہے، اس اسٹوڈنٹ کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کا جو جواب ہے آیت اللہ خامنئی کے نزدیک وہ کچھ اس طرح سے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تحصیل علم کے لیے سفر پہ جاتا ہے، جیسے کہ طالب علم ہے حوزے کے یا اسٹوڈنٹس ہے یونیورسٹی کے، اگر وہ روز اپنے شہر سے ایک دوسرے شہر یونیورسٹی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یا ہر روز جا رہے ہیں یا ہفتے میں چند بار جا رہے ہیں، اس طرح سے وہ کثیر السفر میں آ جائیں گے، اور جب تحصیل علم کے لیے یہ کثیر السفر ہوں گے تو اس فرض میں آیت اللہ خامنئی کے نزدیک جو ہے انہیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازیں جو ہے وہ انہیں پوری بھی پڑھنا پڑے گا اور شکستہ یعنی قصر بھی پڑھنا پڑے گا، اور روزہ بھی جو ہے انہیں اس دوران رکھنا پڑے گا اور اس کی قضا بھی انہیں بجا لانی پڑے گی۔ لیکن یہاں پر وہ اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے مجتہد جو ان کے ساتھ مساوی ہیں، ہمسط ہیں، یا ان کے بعد ان کا علم کا درجہ ہے، ان کو وہ رجوع کر سکتے ہیں اور ان کے فتوے پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت اللہ سیستانی کا اگر ہم فتویٰ دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی مسافرت کرے
تحصیل علم کے لیے، اور یہ سلسلہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ جاری رہے تو یہ قصیر السفر ہوں گے، اور تمام جو یہ سفر ہے اس میں نماز جو ہے ان کی تمام ہوگی، یعنی کامل انہیں نماز پڑھنا ہے، اور ان کا روزہ بھی جو ہے صحیح ہوگا۔ علی محمد خان کمنٹ کرتے ہیں I study in university and I have some Sunni friends over there. They make me iftar with them. Can I have iftar with them or not? My second question is that I come home twice a week or once. Can I fast or not in that travel? ہمارے دینی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم اگر برادران اہل سنت کے ساتھ ہوں اور ان کے مذہب کے مطابق روزہ افطار کرنے کا وقت آ جائے تو کیا ان کے ساتھ مل کر اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ تو مختصراً عرض ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور اضطراری صورتحال نہ ہو تو شیعہ مسلمان اپنا روزہ ان کے ساتھ افطار نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے مذہب کے مطابق وقت آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور اسی وقت پر روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی کسی کالج، ہاسٹل یا کسی دوسری جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس صورت میں وہاں پر اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور اسے ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ اگر ایسا شخص وہاں سے ماہ مبارک رمضان میں اپنے وطن کی طرف سفر کرے اور اس کا آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹر ہو اور وہ اس حالت میں ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے تو اس نے راستے میں کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو کہ جو اس کے روزے کو باطل کر دیتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی نیت کر لے اور اس روزے کو پورا کرے۔ اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اسے اس روزے کی بعد میں قضا نہیں کرنی ہوگی۔ لیکن اگر راستے میں اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہو کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، صرف اسے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ شخص ظہر یعنی زوال کے بعد اپنے وطن پہنچتا ہے تو اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا اور بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی، البتہ کفارہ اس پہ واجب نہیں ہوگا۔ دوستوں، ماہ رمضان میں سفر کے حوالے سے ہمیں اس بات کی جانب توجہ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ زوال کے بعد سفر پہ نکل رہے ہیں تو اس دن کا آپ کو پورا روزہ رکھنا ہوگا، لیکن اگر آپ زوال سے پہلے سفر پہ نکل رہے ہیں اور زوال ہونے سے پہلے ہی آپ حد ترخص کو پار کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس صورت میں کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زوال سے پہلے گھر سے نکل رہے ہیں اور زوال ہونے تک آپ حد ترخص کو پار نہیں کر پاتے ہیں تو اس دن بھی آپ کو پورا روزہ رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ ہماری کلپ مسافر کے احکام کو ضرور دیکھیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ کامران مہدی کمنٹ کرتے ہیں السلام علیکم، اگر کسی کو نہ پتا ہو اور وہ روزے سے بھی ہو اور وہ ناپاک بھی ہو جائے، مثلا صبح کے وقت نائٹ فال ہو جائے تو روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ آیت اللہ العظمیٰ علی سیستانی زید الوارف کے فتوے کے مطابق اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے شب میں محتلم ہو جاتا ہے، اسے نائٹ فال ہو جاتا ہے اور وہ جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اذان صبح تک اسے غسل کر لینا چاہیے، غسل نہیں کرتا ہے، یا اگر اس کا فریضہ تیمم ہے اور وہ تیمم انجام نہیں دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن وہ شام تک کچھ کھائے پیے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا، وہ امساک کرے گا اور اس روزے کی قضا جو ہے وہ بعد میں معافی ذمہ کی نیت سے رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سو جاتا ہے، اذان صبح کے بعد بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ محتلم ہو گیا ہے، اگرچہ اسے پتا ہو اور وہ متوجہ ہو اور وہ جان لے کہ یہ اذان صبح سے پہلے اسے احتلام ہوا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دن میں کسی ٹائم اسے نائٹ فال ہوتا ہے اور اسے احتلام ہوتا ہے اور وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے تو فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر حالت جنابت پر باقی رہتا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے اس دن کا اور بعد میں اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ حدیثوں میں آیا ہے لا حیا فی الدین، یعنی دین میں کوئی حیا نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ شرما حضوری میں یا لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے آپ اگر نہیں نہا پا رہے ہیں اور حالت جنابت پہ باقی رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ماجد عابدی سوال کرتے ہیں کیا روزے میں تیل یا مہندی لگا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں مہندی بھی لگا سکتے ہیں اور سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے کہ تیل کو کان میں ڈالا جائے، اس کے علاوہ سر میں لگا سکتے ہیں اور مہندی بھی لگا سکتے ہیں، اس سے
روزہ باطل نہیں ہوتا، نہ یہ مکروہات میں سے ہے۔ کیا روزے کی حالت میں پرفیوم یا عطر لگا سکتے ہیں؟ جی، اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ہمارے اکثر مراجع اعظام آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی مقام معظم رہبری اور باقی مراجع کی سبوں کا یہی فتویٰ ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ عطر لگا سکتے ہیں۔ ہاں، وہاں پہ کچھ ایسے گیا ہے جیسے پھول ہیں، اس سے سونکھنا، اس سے بو کرنا مکروہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن عطر میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض مراجع جیسے آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ مستحب بھی ہے کہ روزے کے حالات میں عطر لگایا جائے۔ زہرا بطول کمنٹ کرتی ہیں، السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ ابھی ہم کالج سے چھٹی ہو کر بیچ راستے میں پھنس گئے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکے، ہمارے اوپر روزہ واجب ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ جلد از جلد آپ کو اس مشکل سے نجات ملے۔ یقیناً مختلف جگہوں پر بہت سارے افراد اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو بہت بڑی مشکل میں ہیں اور ایک پریشانی کی گھڑی ہے۔ ایسے میں ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اپنے گھروں تک نہیں جا سکے ہیں اور اس مشکل میں گرفتار ہیں، اور پروردگار کی جانب سے بھی یقین ہے کہ ایک نظر لطف اور ایک نظر کرم ان پر ہوگی، کیونکہ اللہ کے یہ وہ بندے ہیں کہ جو مشکل اور پریشانی میں گھرنے کے باوجود بھی اس کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے فرامین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال پروردگار انشاءاللہ جلد از جلد اس مشکل کو حل کرے گا۔ آپ کا جو مسئلہ ہے اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کو پتا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر 10 دن کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ آپ کو معلوم ہے، تو ایسی صورت میں ماہ مبارک رمضان آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ 10 دن سے زیادہ یہ چلے گا تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، لیکن یہاں پر ایک جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے قصد کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو قصد کرنا ہوگا کہ مجھے یہاں پر 10 دن رہنا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور ہوتی ہے، اگر کسی بھی ایسی جگہ پر آپ پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن ہیں، 5 دن ہیں، 6 دن ہیں، 10 دن ہیں، کتنے ہیں، تو یہ جو بیچ کی کیفیت ہے، جو ڈاؤٹ فلی معاملہ ہے کہ جہاں پر کچھ پتہ نہیں اور شک والی صورتحال ہے، تو 30 دن تک آپ کی جس طریقے سے نماز ہے وہ نماز قصر رہے گی، اور اسی طریقے سے روزے کا بھی حکم ہے کہ 30 دن تک آپ مسافر شمار کیے جائیں گے اگر آپ کا قصد نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ 30 دن کے بعد جو آنے والا دن ہے اس میں آپ کو نماز پوری پڑھنا ہوگی اور یہی حکم روزے کا ہوگا کہ روزہ رکھنا ہوگا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور 10 دن کے اندر کا یہ احتمال ہے کہ 10 دن کے اندر معاملات نپٹ جائیں گے تو آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے اگر اور آپ نے قصد بھی کر لیا ہے کہ نہیں معاملہ 10 دن سے زیادہ کھچے گا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ توصیف عابدی کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم، میرے کچھ سوال ہیں۔ ماہ رمضان میں ہسبینڈ وائف افطار کے بعد نزدیکی کر سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں؟ ماہ رمضان المبارک میں جو روزے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پر روزے کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کے لیے ہے۔ اذان مغرب کے بعد ہر وہ چیز حلال اور جائز ہو جاتی ہے جو دن میں روزے کی حالت میں حرام اور ناجائز تھی، جیسے کھانا پینا اور میاں بیوی کا جمع کرنا، سیکشول انٹرکورس وغیرہ۔ اب رہا دن میں روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا یا ایک دوسرے کو چھونا، جسے آج کی زبان میں رومانس کہتے ہیں، اس کی 2 شرطوں کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ اجازت ہے۔ ایک، رومانس منی یا سیمن کے نکلنے کا سبب نہ بنے، دوسرے اطمینان ہو کہ منی نہیں نکلے گی، یعنی اگر منی نکلنے کا ڈر ہو یا اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پائے گا تو اس صورت میں رومانس کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایک فزیکل ریلیشن شپ ہوتی ہے اور ایک اسپریچول۔ اس ماہ رمضان اور خاص کر لاک ڈاؤن کی اس حالت میں یہ بہترین موقع ہے کہ اسپریچول ریلیشن شپ کو بہتر بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ ساتھ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے کام ہیں کہ جو آپ ساتھ بیٹھ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔